الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ان کے نمونے کو تخویف دنیاوی کے طور پہ اللہ نے بنی اسرائیل کے واقعے کو بیان فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے تورات میں لکھ دیا کہ تم 2 بار زمین میں فساد کرو گے اور جب بھی تم فساد کرو گے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا دی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہاں سے اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معجزہ اسراء کی طرح یہ قرآن بھی ایک معجزہ ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کا معجزہ دیا، اللہ نے فرمایا یہ قرآن بھی ایک کیا ہے؟ معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور اس میں بھی اسی مسئلہ توحید کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے جس کی خاطر معجزہ اسراء ہوا، کیونکہ معجزہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اسی لیے عطا فرماتے ہیں تاکہ اس پیغمبر کے معجزے کو دیکھ کر لوگ اس کی سچائی کے اوپر یقین کر لیں کہ واقعتاً یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ سچا پیغمبر ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ معجزہ اسراء کی طرح یہ قرآن بھی کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے، لہٰذا اب مسئلہ توحید کے اوپر اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں سخت عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں کو چاہیے کہ اس قرآن کی مخالفت سے ڈریں کہ بنی اسرائیل کی طرح ان پر بھی کہیں مصیبتیں نہ نازل ہو جائیں۔ بنی اسرائیل نے تورات کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کیا تھا، بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مصیبتیں نازل کر دیں، پریشانیاں نازل کر دیں، عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا پھر جو یہ قرآن جو ہے، یہ قرآن تو تورات سے بھی بڑھ کے ہدایت ہے۔ تورات جو تھی وہ ہدایت خاصہ تھی، قرآن ہدایت عامہ ہے۔ ہدایت خاصہ اس اعتبار سے کہ وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، لیکن قرآن تو ہدایت عامہ ہے، تمام عالموں کے لیے یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے۔
ٹھیک ہے، او قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ رہنما ہے، ہدایت کا دستور ہے یہ قرآن پاک، سمجھے؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم قرآن کی مخالفت کرو گے نا تو بنی اسرائیل نے جس طرح تورات کی مخالفت کی تھی تو تمہیں بھی عذاب دے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے طرف اس رستے کی جو ہی اقوم، سیدھا ہے بالکل، اس کوئی ٹیڑھا نہیں ہے، کوئی موڑ نہیں ہے اس میں، وہ رستہ کیا ہے؟ سیدھا ہے، یعنی توحید والا رستہ، اسلام والا رستہ۔ یہ قرآن اس رستے کی کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے۔ باقی جتنے رستے ہیں وہ ٹیڑھے ہیں، لیکن یہ جو قرآن جس رستے کی طرف رہنمائی کرے گا یہ تمہارے سیدھا رستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ یہ سمجھ آئی ہے؟ آگے اللہ نے اس قرآن کے 2 وظیفے ذکر فرمائے۔ اللہ نے فرمایا اس قرآن کے 2 وظیفے ہیں۔ پہلا وظیفہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ قرآن کس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ سیدھے راستے کی طرف۔ ایک قرآن کا وظیفہ تو یہ ہے، اور دوسرا وظیفہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دیتا ہے ایمان لانے والوں کو، الذین، وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، بے شک واسطے ان کے اجر ہوگا بہت بڑا، واسطے ان کے اجر ہوگا بہت بڑا۔ کہ یہ قرآن کا یہ دوسرا وظیفہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا، قرآن جو اس قرآن کے احکامات پہ عمل کریں گے، جو نیک عمل کریں گے، نیکی کریں گے، بھلائی کریں گے، اچھائی کریں گے، یہ قرآن ان لوگوں کو خوشخبریاں دیتا ہے کہ آخرت کے اندر تمہارے رب کے نزدیک تمہارا بہت بڑا مرتبہ ہوگا، تمہارا بہت بڑا حصہ ہوگا، تمہارا بہت بڑا اللہ نے تمہارے لیے اجر رکھا ہے آخرت کے اندر۔ کہ یہ قرآن کیا دیتا ہے؟ اپنے پڑھنے والے کو، عمل کرنے والے کو خوشخبریاں دے رہا ہے۔ اور وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، تیار کر رکھا ہے ہم نے واسطے ان کے دردناک عذاب، تیار کر رکھا ہے ہم نے واسطے ان کے دردناک عذاب۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو تمام رستوں میں سے سب سے زیادہ سیدھا رستہ ہے، اور ایسے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو رستہ سیدھا اللہ تک جاتا ہے، جو رستہ سیدھا اللہ تک جاتا ہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر انسان آیا ہی اللہ کو راضی رکھنے کے لیے ہے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے ہے۔ اللہ نے یہ ایک ہدایت نامہ ہمارے ہاتھ میں رکھ دیا ہے کہ مجھے راضی رکھنے کا طریقہ یہ ہے، اس کو پڑھتے رہو، اس کے اوپر عمل کرتے رہو، اور میں تم سے راضی ہی راضی ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے سارے اپنے قوانین اس کتاب کے اندر درج کر دیے۔ اب جو ان قوانین کے اوپر عمل کرے گا، اب قرآن کہتا جائے گا ہاں تو جنت والا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اور جو اس قرآن کے اوپر عمل نہیں کرے گا، آخرت کے اوپر یقین نہیں لائے گا، قرآن اس کو پھر یہ تخویف سنائے گا کہ آخرت کے اندر پھر تیرے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ آپ ذرا غور کریں، اللہ نے فرمایا میری کتاب ہے جو صرف سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرے گی، میری کتاب، اور کوئی کتاب نہیں، اور کوئی کتاب نہیں۔ انگلش، فزکس، کیمسٹری، یہ سب فنون کی کتابیں ہیں، کوئی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں۔ ہاں، میرے تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں صرف قرآن پڑھنا پڑے گا، میرے تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں صرف قرآن کو سمجھنا پڑے گا، اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، اس کو پڑھو گے، اس کو سمجھو گے، اس کے اوپر عمل کرو گے، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ جو مجھے پانا چاہتا ہے، جو میرے تک پہنچنا چاہتا ہے، قرآن کے رستے کو اپنائے، قرآن کے رستے کے اوپر چلے۔ باقی سب رستے ٹیڑھے ہیں، باقی سب رستے کیا ہیں؟ ٹیڑھے ہیں۔ صرف قرآن جو رستہ دے گا وہی رستہ کیا ہوگا؟ سیدھا رستہ ہوگا، وہی سیدھا رستہ۔ آپ یہاں پہ پرکھتے جائیں، فلانے مولوی کہتا ہے ہم حق کے اوپر ہے، فلانا مولوی کہتا ہے ہم حق کے اوپر ہے، فلانا مولوی آج کہہ رہا ہے ہم حق کے اوپر ہے۔ چھوڑ دو سارے مولویوں کو اور چھوڑ دو سارے پیروں کو۔ جب اللہ نے اپنے قرآن میں کہہ دیا یہ قرآن سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لہٰذا ہمیں کیا ضرورت ہے ہمیں کسی کی طرف جانے کی، کسی کی طرف منہ مارنے کی؟ کیا ضرورت ہے ہمیں؟ سمجھ آئی ہے؟ قرآن پڑھو اور اللہ کو حاصل کر لو۔ آسان طریقہ اللہ نے بتا دیا۔ قرآن چھوڑے گا جو بندہ ذلیل ہی ہوگا نا، ہے
پھر وہ بندہ ذہن کے اندر یہی وسوسے رکھے گا، او فلانا مولوی کہتا ہے میں سچا، فلانا کہتا ہے میں سچا، فلانا کہتا ہے میں سچا، ٹھیک ہے. جس نے قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے اسی طرح بھٹکتا پھرے گا کہ بھئی فلانے فرقے والا کہتا ہے ہم سچے ہیں، ہم کدھر جائیں، ہم کدھر جائیں، مولویوں نے ہمیں لڑا کے رکھا ہے، مولویوں نے لڑا کے رکھا ہے. اللہ نے فرمایا کسی کی طرف نہ جا، تو میرے قرآن کی طرف آ، قرآن پڑھ، اس کو سمجھ، بس تو عمل کرتا جا، جو تجھے قرآن کہتا جائے گا تو اس کے اوپر عمل کرتا جا، بس میں تجھے حاصل ہو جاؤں گا، مجھے پالے گا، میرے رستے کو پالے گا. سمجھے؟ جب اللہ نے ایک سند دے دی ہے قرآن پاک کے اندر، ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کر دی کہ قرآن سیدھے رستے کی طرف رہنمائی، اس میں کوئی شک رہ گیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فی، ذالک الکتاب لا ریب فی، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ہاں جو قرآن کہتا جائے گا اس کے اوپر عمل کرتے جاؤ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اللہ تک نہ پہنچ سکیں، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر کہ ہم اللہ تک نہ پہنچ سکے. سمجھ آئی؟ جب قرآن نے کہہ دیا ہے کہ میں سیدھے رستے، قرآن سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا. ہاں القرآن حجت اللہ کا علیک، یہ حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن قیامت کے دن تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا، تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا. جس نے قرآن کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس کو دیکھا، قرآن قیامت کے دن اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. قرآن قیامت کے دن اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، اس کے خلاف گواہی دے گا کہ یا اللہ دنیا کے اندر انہیں مجھے کھول کے بھی نہیں دیکھا، دنیا کے اندر یہ تو مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا، میری طرف آتا بھی نہیں تھا، یا اللہ اس کو میری نظروں کے سامنے اندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک اس کو. اور اگر نہ ہوا تو پھر قرآن کیا کر دے گا؟ جھگڑے کرے گا، یا اللہ نہ، اس کو تو جہنم کے اندر ہی پھینکنا ہے، جہنم کے اندر ہی پھینکنا ہے اس کو. سمجھ آئی ہے؟ اور جس نے قرآن سمجھا ہوگا، پڑھا ہوگا، اس کے اوپر عمل کیا ہوگا، قرآن اس کے حق میں شفیع بن جائے گا، اس کے حق میں قرآن سفارش کرے گا، یا اللہ یہ میرا ہے، یہ تو مجھے چھوڑتا ہی نہیں تھا، صبح مجھے پڑھ رہا ہے، شام کو مجھے پڑھ رہا ہے، یا اللہ پاک ہر وقت اس نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے، مجھے اپنے دل کے اندر اس نے بسایا ہوا ہے، یا اللہ اس کو تو میں خود جنت کا دروازہ داخل کر کے آؤں گا. سمجھ آ گئی بات؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. کیا ضرورت ہے ہمیں دنیا کے مولویوں کے پیچھے پڑنے کی؟ فلانا مولوی کیا کہہ رہا ہے، فلانا مولوی کیا کہہ رہا ہے، فلانا مولوی کیا کہہ رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت نامہ اتار دیا، بس اس کے پیچھے لگو، اس کے پیچھے لگو. سمجھ آئیے؟ میں تو تمہیں خود کہتا ہوں بھائی میری بات نہ کرو، میری بات نہ سنو، میرے لیے نہ بیٹھو، یہ صرف قرآن پاک کے لیے بیٹھو بس. یہ قرآن جو کہتا ہے اس کو سنو، اس کے اوپر عمل کرو. سمجھے؟ کسی مولوی کے پیچھے کوئی تمہیں کیا کہے گا، کوئی تمہیں کس رستے کی طرف لگائے گا، کوئی تمہیں بھٹک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے. ہاں جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ کبھی نہیں بھٹکے گا، جو قرآن پڑھنے والا ہوگا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. کوئی مولوی اگر الٹی سیدھی بات کرے گا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، وہ فلانا مولوی یہ کہہ رہا ہے، یہ مولوی قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے، تم خود ہی اٹھ کے چلے جاؤ گے وہاں. خود ہی کوئی تمہارے مولوی کے بات کو کبھی تم قبول نہیں کرو گے، کیونکہ تمہارے دل کے اندر اللہ کا قرآن حکومت کر رہا ہوگا. اس وقت تمہیں وسوسوں سے بچائے گا، سمجھ آئے گی؟ تمہیں شیطان کے جالوں سے بچائے گا اس وقت شیطان، جب قرآن پاک تمہارے دلوں کے اندر حکومت کر رہا ہوگا. سمجھ آ گئی؟ یہ آیت ذہن میں رکھنا خدا کے لیے کہ یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور جو قرآن پاک کے سیدھے رستے بتائے ہوئے رستے پہ چلتا ہے، قرآن اس کو پھر کیا دیتا ہے؟ خوشخبریاں دیتا ہے، بشارتیں دیتا ہے کہ نیک عمل کرے گا تو آخرت میں اپنے رب کے ہاں بہت بڑا اجر پا جائے گا. اگر نہیں عمل کرے گا، نیک آخرت پر یقین نہیں رکھے گا، تو تیرے لیے تیرے رب نے عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ شکوہ ہے اور زجر بھی ہے. اور پکارتا ہے انسان شر کو، اور پکارتا ہے انسان بالشر، شر کو، دعاءَهُ بالخیر، مثل مانگنے اس کے بھلائی کو. یدعو بلاتا ہے، مانگتا ہے، پکارتا ہے، جو بھی کر لو. انسان بالشر، شر کو، کس طرح؟ دعا ہو، مثل مانگنے اس کے خیر کو. وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور ہے انسان جلد باز.
اللہ نے فرمایا معجزہ اظہار دکھایا گیا اس وجہ سے تاکہ تم مسئلہ توحید کو قبول کر لو، ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ ایسے احمق لوگ ہیں مسئلہ توحید ماننے کی بجائے میرے پیغمبر کے سامنے دن رات یہ بکواس کر رہے ہیں کہ لے عذاب تو اللہ کا، لے عذاب تو اللہ کا۔ ٹھیک ہے، تو انسان سے یہ کافر انسان مراد ہے۔ انسان سے کون سا مراد ہے؟ کافر انسان مراد ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کا عذاب اس طرح مانگتے ہیں جس طرح بھلائی مانگنی چاہیے۔ ایک انسان دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے بھلائی کی توفیق دے، مجھے اچھائی کی توفیق دے، یا اللہ میرے ساتھ اچھائی والا معاملہ فرما، میرے ساتھ بھلائی والا معاملہ فرما۔ ہر انسان اپنے بارے میں کیا مانگتا ہے؟ اللہ سے خیر مانگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو ایسے بے وقوف ہیں، ایسے ظالم ہیں، اچھائی بھلائی مانگنے کی بجائے کیا مانگ رہے ہیں؟ عذاب مانگ رہے ہیں، شر مانگ رہے ہیں، اور اس طرح مانگ رہے ہیں جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ نضر بن حارث تھا، اس کے بارے میں یہ آیت ہے۔ مشرک تھا، مکے کا بہت بڑا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا یہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ یا اللہ اگر یہ تیرا مسئلہ توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور ہم نہیں مانتے تو ہمارے اوپر فوراً عذاب نازل کر دے، ہمارے اوپر فوراً عذاب نازل کر دے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم غلط رستے کے اوپر ہیں، یہ جو پیغمبر مسئلہ بیان کر رہا ہے یہ اگر پیغمبر سچا ہے، ہم نہیں مان رہے تو ہمارے اوپر کیا کر دے؟ تو عذاب نازل کر دے۔ سورۃ انفال کے اندر بھی آتا ہے جب غزوہ بدر کے لڑنے کے لیے جا رہے تھے مشرکین مکہ، بدر کے میدان کی طرف کیا مانگی انہوں نے دعا؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر یہ پیغمبر تیری طرف سے سچا ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے کیا نازل کر دے؟ پتھروں کی بارش نازل کر دے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا ایسے بے وقوف انسان ہے کہ عذاب مانگنے کے بجائے کیا مانگ رہے ہیں؟ خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگ رہے ہیں۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان کیا ہے؟ بڑا جلد باز ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا عذاب تو آ ہی جائے گا ان کے اوپر، عذاب کا تو ایک وقت مقرر ہے، وہ آ جائے گا، لیکن یہ بڑی جلدی کر رہے ہیں شر مانگنے کے اندر، عذاب مانگنے کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ بڑی جلدی کر رہے ہیں۔ دیکھیں آگے اب دلیل توحید عقلی ہے، نمبر 2 ہے یہ، پہلی ہوگی انہ هو السمیع البصیر، اب یہ دوسری عقلی دلیل ہے، 6 عقلی دلائل ہوں گے جی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور کیا ہم نے رات کو والنہارا، اور دن کو آیتین، 2 نشانیاں اپنی قدرت کی، رات اور دن کو ہم نے کیا کر دیا؟ اپنی قدرت کی 2 نشانیاں بنایا ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اور پس دھندلا کیا ہم نے نشانی رات کی، دھندلا کیا ہم نے نشانی رات کی کو۔ اچھا، فَمَحَوْنَا کا مطلب ایک تو ہوتا ہے مٹا دیا ہم نے، ٹھیک ہے، مٹا دیا یعنی رات کے وقت ہم نے ہر چیز کو مٹا دیا، لیکن یہ معنی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ رات ہوتی ہے ہر چیز چونکہ کچھ نہ کچھ نظر آتی ہے، اس لیے میں نے ترجمہ کیا دھندلا۔ ٹھیک ہے، اندھیرا ہو نا، کچھ نہ کچھ انسان کو نظر آ ہی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دھندلا کیا ہم نے نشانی رات کی کو۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور کیا ہم نے نشانی دن کی کو مبصراتن، دیکھنے والا۔ ٹھیک ہے، مبصراتن دیکھنے کے، دن کے اندر ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں۔ کیوں کیا ہم نے مبصراتن دن کو؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم طلب کرو، تلاش کرو فضل تمہارے اپنے رب کی طرف سے، فضل اپنے رب کا۔ ٹھیک ہے، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور یہ دونوں رات اور دن کے اختلاف کو ہم نے اس لیے کیا تاکہ ان دونوں کے اختلافات سے وَلِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، عدد السنین، گنتی سالوں کی، والحساب، اور چھوٹے چھوٹے حساب کتاب، اور چھوٹے چھوٹے حساب کتاب۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور بیان کر دیا، وَكُلَّ، اور ہر چیز، فَصَّلْنَاهُ، ہم نے بیان کر دیا اس کو، تفصیلا، کھول کھول کر اس قرآن میں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، جو دفتروں کے اندر بیٹھتے ہیں نا، جن کے پاس حساب کتاب ہوتا ہے، وہ اس آیت کو ذرا غور سے سمجھو، ان کو پتہ چلے گا کہ واقعتاً کوئی قدر ہے اس چیز کی، جن کے ہاتھ میں ہر وقت کھاتا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی قدرت کے 2 نمونے بنائے ہیں۔
دو نشانیاں بنائی اپنی توحید کی. کیا ہے؟ ایک نشانی رات ہے. دیکھو واجا فمحونا آیۃ اللیل، ایک نشانی کیا ہے؟ رات ہے. اس رات کو ہم نے کیا کیا؟ دھندلا کر دیا. کوئی چیز نظر نہ، یعنی اندھیری ہوتی ہے رات کو. کوئی چیز جو ہم انسان دیکھتا ہے تکلف کے ساتھ دیکھتا ہے بہت زیادہ. اور یہ اللہ تعالیٰ نے رات کو دھندلا اسی لیے کیا ہے. آپ کو پتہ ہے اگر رات کو بھی اگر روشنی ہو جائے، سونے کے وقت ہو جائے روشنی، تو انسان کو نیند آنا کیا ہو جائے گا؟ بہت زیادہ دشوار ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا نیند آنا. اور آپ کو پتہ ہے ہر مخلوق رات کے وقت آرام اور سکون کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کے اندر یہی ہے تاکہ ہر انسان رات کو سکون پا کر صبح کو جب اپنے کاروبار کے لیے نکلے تو بالکل فریش ہو کر، بالکل ایک صحت مند ہو کر یہ اپنے کاروبار کے لیے نکل سکے. ٹھیک ہے، اور کام کرنے کے اندر اس کو مشکل پیش نہ آئے. ٹھیک ہے، آگے دیکھو وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دوسری نشانی دن کی، ہم نے دن کو کیا بنایا؟ دیکھنے والا. مُبْصِرَةً، تم دن کے وقت جو بھی چیز دیکھتے ہو بے تکلف ہو کے دیکھتے ہو. ہر چیز تمہیں دن کے وقت کیا آتی ہے؟ نظر آتی ہے. اور ہم نے دن کو کیوں بنایا ہے؟ دن کو کیوں ہم نے دیکھنے والا بنایا؟ کیوں؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو. فضل سے مراد یہاں پہ تجارت ہے، رزق، تجارت، کام کاج، کاروبار. دیکھو اللہ نے اس کو بھی فضل کے ساتھ تعبیر کیا ہے. تجارت، کام کاج، اس کو اللہ تعالیٰ فضل کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتیں دے رہا ہے، گویا یہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا ہے؟ فضل کے ساتھ تعبیر کیا ہے. اور انسان سمجھ لو جو تجارت کرتا ہے، جو اپنا پیٹ بھرتا ہے، گویا یہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فضل کر رہے ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال سارا کا سارا اللہ کا ہے. وگرنہ انسان کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں، کوئی قوت ہی نہیں. طاقتیں دینے والا کاروبار کے لیے، قوتیں دینے والا تجارت کرنے والا، یہ ساری قوتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اگر اللہ قوت نہ دے انسان بیمار نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی. جو کاروبار والے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی آج چھٹی کر لو، آج میرے اندر ہمت نہیں ہے، میرے اندر ہمت نہیں ہے. تو جس دن اس کو ہمت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، گویا یہ اس کے اوپر اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل ہوتا ہے. اپنے کاروبار کرنے کے لیے وہ جاتا ہے، دن بھر کام کاج کی مصروفیت کے فارغ ہو کے پھر وہ کچھ نہ کچھ جمع پونجی لے کے آتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرتا ہے. گویا اللہ نے اس کو اپنے جو فضل کے ساتھ تعبیر کیا ہے، بالکل ٹھیک کیا ہے کہ انسان کا اس میں کوئی اپنا کمال نہیں ہے، سارا کمال ہی اللہ تعالیٰ کا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، تاکہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا. ٹھیک ہے، فضل اپنے رب کا. اللہ اکبر. ایک اس وجہ سے. اچھا، دوسرا اللہ نے فرمایا یہ دونوں کے جو اختلافات ہیں نا، کبھی رات ہے کبھی دن ہے، کبھی رات ہے کبھی دن ہے، یہ کیوں میں نے کیا اس کا اختلاف؟ تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی کو اور چھوٹے موٹے حسابوں کو. سالوں کی گنتی. اچھا، اگر یہ رات اور دن کا اختلاف نہ ہوتا، نہ ہمیں دنوں کا پتہ چلتا، نہ ہفتوں کا پتہ چلتا، نہ مہینوں کا پتہ چلتا، نہ سالوں کا پتہ چلتا. دنیا کا نظام ہی درہم برہم ہو جاتا. اور جو چھوٹے چھوٹے ہم دفتروں کے اندر حساب کتاب کرتے ہیں، یہ کھاتا پچھلے مہینے کا ہے، یہ کھاتا اس سے پچھلے، یہ کھاتا جنوری کا ہے، یہ کھاتا فروری کا ہے، یہ کھاتا پچھلے سال کا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے حساب کتاب کیا ہو جاتے؟ درہم برہم ہو جاتے دنیا کا نظام. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر یہ دونوں میں نے کیا بنائی؟ اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں. نشانیاں کہ یہ دیکھ کر، اس کے اختلافات کو دیکھ کر، یہ رات اور دن کے آنے جانے کے اختلافات کو دیکھ کر تم سمجھ لو کہ یہ کسی نہ کسی عزیز اور کسی نہ کسی حکیم کی ضرور بضرور کاریگری ہے. کسی عزیز، غالب، کسی حکیم، حکمت والے کی کیا ہے؟ کاریگری ہے. سمجھ آئی ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ جو اختیار ہے نا، رات اور دن کا آنا جانا، یہ اختیار، یہ تصرف صرف میرے پاس ہے، یہ طاقتیں میرے پاس ہے، میرے حکم کے تابع ہیں. میرا حکم ہوتا ہے تو سورج طلوع ہوتا ہے، پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے. میرا حکم ہوتا ہے تو سورج غروب ہو جاتا ہے، ہم کائنات کے اندر اندھیرا ہم برپا کر دیتے ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے. یہ سارا تصرف، طاقت، یہ قوتیں صرف اور صرف میرے پاس ہے. ٹھیک ہے، آگے اللہ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز فصلناہ، ہم نے بیان کیا اس کو قرآن میں تفصیلا کھول کر. ٹھیک ہے، آپ ذرا غور کرو، بظاہر اس کا ما قبل سے کوئی ربط نہیں ہے.
اس کا ما قبل سے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔ اللہ نے ما قبل میں دیکھو شروع میں اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ لیل و نہار کا، دن کا، رات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، سمجھ آئی ہے؟ کوئی ربط نہیں ہے، ہم نے ہر چیز قرآن کے اندر بیان کر دی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اگر کوئی احکامات ہوتے نا، احکامات کوئی مسئلہ اللہ نے بیان کرنا ہوتا، نماز کا، روزے کا، حج کا، یا کوئی اور معاشرتی مسئلہ، تو یہاں پہ یہ آیت لگنی تھی وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ کیا جوڑا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا کا؟ اس کا بڑا زبردست ربط ہے اور بڑا گہرا ربط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان، تیرے سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے میں نے دو طرح کے دلائل پیش کیے ہیں قرآن میں، تیرے سمجھنے کے لیے، تیرے سمجھانے کے لیے، اپنا مسئلہ توحید سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے دو طرح کے میں نے دلائل پیش کیے ہیں۔ پہلی دلیل، پہلی قسم کے دلائل جو ہیں وہ ہے یہ رات دن، ان کا اختلافات، ان کا آنا جانا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ دریا، ندی، نالے، سمندر، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ ایک قسم کے یہ دلائل ہیں، یہ بھی ہم نے تیرے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہم نے کیا کر دیے؟ قائم کر دیے۔ اور تیرے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہم نے قرآن کو نازل کر کے اس میں بھی دلائل قائم کر دیے ہیں۔ تیرے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہم نے قرآن پاک کے اندر بھی کیا کر دیے ہیں؟ دلائل قائم کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی تیرے سمجھنے سمجھانے کے لیے لیل و نہار کا نظام بھی ہم نے قائم کر دیا، اور تیرے سمجھنے سمجھانے کے لیے ہم نے قرآن بھی نازل کر دیا ہے۔ سمجھا گیا؟ ہر چیز کی ہم نے اس کے اندر اس کو کھول کھول کر کیا کر دیا ہے؟ بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھو وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اب یہ آیتیں ذرا غور سے دیکھتے جانا، پڑھتے جانا، اللہ نے کیسے ڈراوے دیے ہیں، تخویف اخروی ہے، دنیاوی تخویفات ہیں، دنیا کی اللہ نے حقارت کو بیان کیا ہے، اور آخرت کی ترغیب، آخرت کی فکر اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر ڈالی ہے۔ غور سے سمجھنا، عجیب و غریب قسم کا اللہ کلام کریں گے یہاں پہ، تخویف اخروی ہے یہ۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ، اور ہر انسان کو لازم کر دیا ہم نے اس کو طائرہ، قسمت اس کی، طائرہ قسمت اس کی۔ طائرہ کا مطلب پرندہ بھی ہوتا ہے، طائرہ کا مطلب پرندہ بھی ہوتا ہے، لیکن قسمت مانا کر رہا ہوں، ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اچھا، قسمت اس کی، ہر انسان کو ہم نے لازم کر دی اس کو، فی عنقہ، اس کی گردن کے اندر، اس کی گردن کے اندر۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم نکالیں گے واسطے اس کے، ہم نکالیں گے، یا دوسرا ترجمہ ہم نکال کر دکھائیں گے، لہو واسطے اس کے، کب؟ قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ کیسا؟ کتابًا یلقاہ منشورا، جو لکھا ہوا ہوگا، جو لکھا ہوا پائے گا اسے کھلا ہوا اپنے سامنے۔ کیا مطلب، کیا مراد ہے؟ نامہ اعمال مراد ہے۔ سمجھو آیت، یہ پہلے یہ بات سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے طائرہ، کہ ہر انسان کو ہم نے اس کی قسمت کو لازم کر دیا اس کے ساتھ، مطلب ہم نے نامہ اعمال کو اس کے ساتھ لازم کر دیا ہے، تشبیہ دی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عمل کو اللہ نے طائر، پرندے کے ساتھ تشبیہ کیوں دیا، طائر کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے عرب کے محاورے کے مطابق یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ عرب کے جو لوگ تھے پرندوں سے نیک فالی اور بد فالی لیتے تھے، عرب کے لوگ جو تھے پرندوں سے نیک فالی لیتے تھے، بد فالی لیتے تھے۔ مطلب صبح صبح کسی بندے نے کام کے لیے نکلنا، اگر کوئی پرندہ بیٹھا ہوتا اس کو یہ اڑاتے تھے خود۔ ان کے ذہن میں ہوتا تھا اگر یہ پرندہ دائیں طرف جائے گا تو میرے کام کے اندر اچھائی ہوگی، اور اگر یہ پرندہ بائیں طرف چلا جائے گا تو میرے کام کے اندر برائی ہوگی، شر ہوگا۔ یہ نہیں جاتے تھے کام پہ، نیک فالی بد فالی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ان کے کلام کے مطابق یہ کلام کیا، تو خیر و شر کے لیے وہ یہ پرندے کو استعمال کرتے تھے، خیر و شر کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں طائر کو یہ حقیقی معنی کے اندر نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کنایتاً استعمال کیا ہے، اس کو ایک مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے عرب محاورے کے مطابق اللہ نے اس آیت کو سمجھایا ہے، یعنی کنایا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ خرابیاں آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہیں، یہ پرندے سے نیک فالی لینا، بد فالی لینا، ٹھیک ہے،
لوگ مشہور ہے لوگوں کے اندر، گھر میں کوا بول جائے مہمان آتا ہے، مشہور ہے نا لوگوں میں، ایسے یہ لغویات، یہ واہیات، یہ قسم کے یہ لوگوں کے اندر مشہور ہیں۔ سفر کے مہینے کے اندر خوشبو نہیں لگانی، جنات بندے کو چمڑ جاتے ہیں، اس طرح کی یہ کیا واہیات لوگوں کے اندر مشہور ہیں۔ بس دلیل ان کی کیا ہے؟ ساڈے وڈے کہندے آ رہے ہیں، وڈیاں کو سنیا، سیانیاں کو سنیا، کچھ بھی نہیں ہے، سب بکواسات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سمجھیں؟ جو بھی کہہ لو، ٹھیک ہے۔ کئی محاورے لوگوں نے، محاورے نہیں سچی کہاوتیں لوگوں نے بنا دی ہیں، اور اس طرح ایمان اس کے اوپر لے کے آتے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے ان کو۔ وہ ان کو بندہ سمجھائے اس کو، پھر وہ انکار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، غصہ کر جاتے ہیں، نہیں سیانے جھوٹ بول دے، سیانے جھوٹ بول دے، ٹھیک ہے۔ آباء و اجداد کی رسم وہی ہے، آباء و اجداد کہتے ہیں جو ہوتے ہیں نا کمزور عقیدے والے لوگ، کمزور عقیدے، جن کا عقیدہ کچا ہوتا ہے، یاد رکھنا وہی اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ جس کے سینے میں قرآن ہوگا نا، وہ کبھی بھی ایسی باتوں کے اوپر یقین نہیں کرے گا۔ آپ غور کر لینا، میری یہ بات آزما لینا، جس نے کبھی قرآن کی، میرے خیال سے اس کو کل شریف کا بھی جس کو ترجمہ نہیں آتا، اپنی زبان سے کہتے ہیں نا یہ کل شریف ہے، کل شریف، ان کو کل کا بھی ترجمہ نہیں آتا ہوگا، ان کا ایسی باتوں کے اوپر کیا ہوگا؟ یقین ہوگا، پکا یقین ہوگا ان کا ایسی باتوں کے اوپر۔ جتی تے جتی چڑھ جے، سمجھو بندے نے سفر تے جانا، کہتے ہیں نا لوگ۔ کئی ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں، جو کمزور عقیدے کے لوگ ہیں نا، کمزور عقیدے کے، وہ ایسی باتوں کے اوپر یقین کرتے ہیں جن کا قرآن اور حدیث سے کوئی لین دین ہے ہی نہیں، جو بس کہتے آ رہے ہیں ساڈے وڈے کہندے آ رہے ہیں، کل کو تم مر جاؤ گے تمہاری اولاد کہے گی ساڈے وڈیاں نے سانو دسیا، وہ تمہاری اولاد مرے گی اس کی اولاد کہے گی ساڈے وڈیاں نے، چلتی آ رہی ہے بس رسم اسی طرح۔ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، وہ آباء و اجداد، وہ تو شروع سے ہی نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک یہی کام چلتا رہا، آباء و اجداد، آباء و اجداد۔ یہ کب کہو گے کہ ہم نے قرآن کے اندر پڑھا ہے؟ یہ کب کہو گے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے؟ یہ بھی تو کوئی معیار ہے نا ہمارے لیے، مسلمان کے لیے معیار کیا ہے؟ قرآن ہے اور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری امت کے لوگوں ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، ایک قرآن ہے اور ایک اپنا فرمان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن اور حدیث یہ مسلمان کا معیار ہے، جب بھی مسلمان کی زبان سے کوئی بات نکلے تو قرآن اور حدیث کی بات نکلے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا دلیل ہوئی بھی ساڈے سیانے کہندے آ رہے، وڈے لوگ کہندے آ رہے، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل تو یہ ہے کہ میں نے قرآن کے اندر پڑھا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سبق پڑھ کے جاؤ نا، جب آپ گھر میں جاؤ اور کچھ سناؤ، اس کو نصیحت کرو، تمہارے گھر والے کہیں ہاں بھائی تو نے کہاں پڑھا ہے، کس سے سنا ہے، تو اس وقت تم دلیل دو ہم نے قرآن کے اندر پڑھا ہے، پھر مزہ آتا ہے بات کرنے کا۔ جب تم کوئی نصیحت سنو، کہاں پڑھی آپ نے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی اپنی آنکھوں سے، فلانی جگہ لکھی ہوئی تھی، پھر مزہ آتا ہے انسان کو۔ کیوں؟ میرے پیغمبر سے بڑا عقل مند اور سیانہ ہے ہی کوئی نہیں اس دنیا میں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپناؤ۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے کلام کو سنا، یاد کیا، اس کے اوپر عمل کیا، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس کے چہرے کو سرسبز و شاداب کر دے، اس کے چہرے۔ پیغمبر کی حدیث کو یاد کرو، اس کو سناؤ آگے۔ حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو تم میری بات کو، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک بات ہی کیوں نہ ہو، پہنچا دو میری طرف سے۔ حضور کی باتوں کو عام کرو، حدیث کو عام کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرو۔ ارے سب سے بڑی عقل تو انسان کو وہ دے کے گیا ہے، سب سے بڑی انسانیت کو جینے کا طریقہ تو وہ بتا کے گیا ہے تمہیں۔ تمہاری آئیڈیل شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس کو دیکھو، اس کو سمجھو، وہ تمہیں باتیں بتائے گا۔ زندگی کے ہر قدم کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی اپنی امت کی۔ میں کہتا ہوں پاؤں کے اندر جوتا ڈالنے سے لے کر بڑے سے بڑے تجارت تک، کام کرنے تک، زندگی کے ہر شعبہ ہے زندگی کے اندر دیکھ لو، میرے پیغمبر کی رہنمائی ہے۔ جوتا پہننے کا طریقہ کیا ہے، صحابہ نے محفوظ کر کے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر چلتے کیسے تھے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدم کتنا رکھتے تھے، بڑا یا چھوٹا؟ صحابہ نے دیا ہے محفوظ کر کے۔ میرے پیغمبر کے بال کتنے تھے؟ میرے پیغمبر کی داڑھی کتنی تھی؟ داڑھی کے اندر بال کتنے سفید ہو گئے؟ سارا صحابہ نے محفوظ کر کے دیا ہے۔
کیا ضرورت ہے کسی اور کی طرف جانے کی تمہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ حدیث کی کتابیں، میرے پیغمبر کی پلکیں کتنی تھیں، کیسی تھیں، بڑی تھیں، چھوٹے تھیں، آنکھیں کیسی تھیں، موٹی تھیں، پتلی تھیں، چوڑائی کے اندر تھی، سینہ کیسا تھا، شانہ کیسا تھا، اللہ اکبر، گردن کیسی تھی، قد کتنا تھا، سارا کچھ محفوظ کر کے صحابہ نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو، سیرت کو محفوظ کر کے صحابہ نے اپنی امت کو پہنچاتے. کیا ضرورت ہے کسی اور کی طرف جانے کی؟ ہماری آئیڈیل شخصیت وہی ہے. کوئی دنیا کا کافر، کوئی دنیا کا کنجر، کوئی دنیا کا کوئی ماڈل جو ہے ہمارے لیے کوئی آئیڈیل شخصیت نہیں رکھتا. ہماری آئیڈیل شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. وہ ہے عقل مند سب سے بڑا، ٹھیک ہے، وہ ہے سب سے بڑا سیانہ انسان. اس کے پیچھے لگو خدا کے لیے، اس کی باتیں عام کرو. یہ نہ کہو سیانے کہندے گے، سیانے کہندے گے، سیانے کہندے گے، ٹھیک ہے. تو خیر اللہ نے اس وجہ سے یہ طائرہ کا جملہ بولا. تو اب یہ مطلب سمجھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن نا مومن کا نامہ اعمال حدیث شریف میں آتا ہے اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور کافر کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے. جو دنیا میں اللہ نے طائرہ اس کو تشبیہ دی ہے قسمت کے ساتھ، یعنی قیامت کے دن اسی قسمت کو جو دنیا کے اندر اس کے گردن کے اوپر ہم نے یہ رکھ دی تھی، بوجھ رکھ دیا تھا، اسی قسمت کو، اسی بوجھ کو ہم ایک نامہ اعمال کی شکل دیں گے اور انسان کے ہم سامنے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے. انسان پھر کیا ہوگا؟ کتاباً یلقاہ منشورا، اپنے سامنے اسے کھلا ہوا دیکھے گا، لکھا ہوا کھلا ہوا دیکھے گا، اور انسان افسوس کرنے لگے گا، حیران ہو جائے گا، ہے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. قرآن میں آتا ہے نا عن الیمین و عن الشمائل قعیدا، تیرے دائیں اور بائیں ہم نے نگران بٹھائے ہوئے ہیں، تیری باتوں کو، تیری حرکتوں کو سب لکھ رہے ہیں، تیرے افعال کو، تیرے اقوال کو وہ سب لکھ رہے ہیں دائیں اور بائیں. اور یہی جو نامہ اعمال ہوگا یہ سامنے آ جائے گا سارا قیامت والے دن. رجسٹر بڑے بڑے بھرے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے. کیا ہوگا پھر؟ اللہ کیا حکم دیں گے انسان کو؟ اقرا کتابک. دیکھو ترجمہ کیا لکھا ہے، ہاں پڑھ تو اپنا نامہ اعمال. اور آپ ذرا اندازہ کرو جب یہ اللہ جملہ کہیں گے ہر انسان کو، اقرا کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال، پڑھ اپنا نامہ اعمال جو تو دنیا کے اندر کر کے آیا ہے. آگے دیکھو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اللہ اکبر، کافی ہے ذات تیری، کافی ہے ذات تیری، الیوم آج کے دن، علیک اوپر تیرے، حسیبہ حساب کرنے والی، اور تیری اپنی ذات ہی آج حساب کرنے والی تیرے لیے کافی ہے. پڑھ ذرا اپنا نامہ اعمال، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ کے دیکھ لے. اگرچہ دنیا کے اندر کسی کو اگر پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہوگا، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی فطرت کے اندر یہ رکھ دیں گے کہ دنیا کے اندر جو ان پڑھ تھا قیامت والے دن وہ اپنا نامہ اعمال پڑھ سکے گا. یہ نہیں کہ دنیا کے اندر وہ گوٹھے چھاپتا رہا، اس کو پڑھ پڑھ کے کوئی دوسرا سناتا رہا. قیامت والے دن اپنا نامہ اعمال خود پڑھے گا، وہ خود پڑھے گا. یہ نہیں کہ گوٹھا چھاپ کو کوئی اور پڑھ کے سنایا، پڑھ کے سنائی میں نے ذرا کی لکھیا، وہ نہیں چلے گا، وہ نہیں چلے گا، خود پڑھے گا. اقرا کتابہ کا، پڑھ اپنا نامہ اعمال خود. اللہ نے فرمایا تیری ذات تو خود ہی فیصلہ کر، تیری ذات تیرے لیے حساب لینے کے لیے تیری ذات ہی کافی ہے. آج خود فیصلہ کر، خود فیصلہ کر دنیا کے اندر تو نے کیا کیا، اپنی جزا اور سزا تو خود ہی بتا دے. یہ مطلب ظاہری بات ہے وہاں پھر جھوٹ تو نہیں چلے گا. ہیں مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک ہے. اللہ کا جلال، اللہ کا رعب، اللہ کا دبدبہ ہی ایسا اس وقت ہوگا کہ انسان کی زبان سے جھوٹ نکلنا ہی محال ہے، جھوٹ نکلنا ہی محال ہے. اللہ نے فرمایا تیرے اوپر حجت پوری کر دی ہے میں نے، ٹھیک ہے. آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تیرے تمام اعمال جتنی تو نے دنیا کے اندر زندگی گزاری، 40 سال 50 سال 60 سال، تیرے سارے عمل اس کے اندر محفوظ ہیں تیرے نامہ اعمال کے اندر. پڑھ، خود ہی فیصلہ کر لے، تیری ذات کافی ہے حساب لینے کے لیے تیری. اللہ اکبر، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. دنیا کے اندر ہم غافل ہیں. اگر انسان یہی سوچ لے کہ اللہ نے نگران بٹھائے ہیں، تنہائی کے اندر بھی انسان سوچ لے کہ ہر وقت یہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں یا نگران ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے اوپر سے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے ہمارے اقوال کو، ہمارے افعال کو دیکھ رہا ہے، ہمارے اقوال کو سنتا ہے. انسان کتنے گناہوں سے بچ سکتا ہے، بچ سکتا ہے. یہ کب؟ جب ہمارا غیب کے اوپر ایمان پکا ہوگا.
جس بندے کا غیب کے اوپر ایمان پکا ہے وہ بہت سے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ انسان تنہائی کے اندر گناہ کیوں کرتا ہے زیادہ؟ غیب کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ اب اگر غیب کے اوپر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا، ہم پتہ ہوتے کہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، ہم گناہ نہ کرتے۔ دیکھو ایک انسان ہوتا ہے، انسان سامنے، اس کی وجہ سے انسان گناہ نہیں کرتا۔ جب وہ انسان دور ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے تنہائی میں۔ اگر یہی دیکھ لے کہ میرے رب نے میرے ساتھ فرشتے رکھے اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کرے گا گناہ؟ کبھی نہیں کرے گا۔ مشاہدے سے اس نے دیکھ کے، مشاہدہ کر کے وہ گناہ سے رک گیا۔ اگر غیب کے اوپر ایمان ہوتا اللہ کے اوپر تو وہ گناہ نہ کرتا۔ تو سمجھ لو ہمارا غیب کے اوپر ایمان نہیں، اللہ کے اوپر ایمان کمزور ہے ہمارا۔ جو اللہ نے نگران بٹھائے فرشتوں کے اوپر بھی ایمان ہونا چاہیے نا، وہ فرشتوں کے اوپر ہمارا ایمان کمزور ہے، اور اسی وجہ سے شیطان ہمارے بندے کے اوپر کیا کر دیتا ہے؟ حملہ کر دیتا ہے۔ جب ہمارا غیب کے اوپر سے ایمان وہ کمزور کا، اسی چیز کا تو ایمان ہے غیب کے اوپر۔ الذین یؤمنون بالغیب، صفت متقین کی، الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ غیب کے، بالغیب، ساتھ غیب کے ایمان۔ پہلی صفت اللہ نے سورۃ بقرہ میں ایمان والوں کی ذکر کی ہے، یہ وہ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وہ میرے ایمان لانے والے مومن لوگ غیب کے اوپر۔ تو غیب کیا ہے؟ اللہ، رسول کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم رسول کو اوپر ایمان لاتے ہیں۔ فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، فرشتے کو اوپر ایمان لاتے ہیں۔ جہنم، جنت، روز محشر، یہ ساری چیزیں ہماری نظروں سے غائب ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا، قرآن یہ بتاتا ہے جنت ہے، جہنم ہے، دوزخ ہے، اللہ ہے، رسول ہے، فرشتے ہیں، ساری چیزیں غائب ہیں، لیکن ہے ضرور، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن سچا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غیب کے اوپر ایمان لانا۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا تو ہم گناہ نہ کرتے کبھی بھی۔ گناہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ ہمارا غیب کے اوپر ایمان کیا ہو گیا ہے؟ کمزور ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی آگے، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، یہ بھی تخویف دنیاوی ہے۔ وہ انسان جو راہ راست قبول کرے گا، یہتدی فانما، پس سوائے اس کے نہیں کہ یہتدی لنفسہ، وہ قبول کرے گا اپنے نفس کے نفع کے لیے۔ جو راہ ہدایت قبول کرے گا اپنے نفس کے لیے قبول کرے گا، نفع کے لیے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ رہا، فَإِنَّمَا، پس سوائے اس کے نہیں کہ وہ گمراہ رہا، اوپر اپنے اوپر ہی وبال ہے، اپنے اوپر ہی گمراہ رہا، کسی کا کوئی نہیں بگاڑا۔ آگے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں اٹھائے گا کوئی نفس بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا۔ کل قیامت کے دن کوئی نفس کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، اور نہیں ہے ہم عذاب دینے والے یہاں تک کہ ہم بھیج دیں رسولوں کو، یہاں تک ہم بھیج دیں رسول کو، ہم عذاب نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، یہ بھی تخویف دنیاوی ہے، آخر میں تخویف دنیاوی ہے، لیکن پہلے اللہ نے فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو انسان راہ ہدایت پر چلتا ہے اپنے فائدے کے لیے، اپنے فائدے، کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اپنے فائدہ ہے اس کا، بچ جائے گا جہنم سے، بچ جائے گا دوزخ سے، وہ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ میں نے بھڑکائی ہوئی ہے، بچ جائے گا اس سے۔ لیکن جو گمراہ رہے گا، گناہوں کے اندر مبتلا رہے گا، کسی کا کیا بگاڑے گا؟ اپنا بگاڑ رہا ہے۔ اگر انسان غور کر لے، میں گناہ کر رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں سود کھا رہا ہوں، میں رشوت، میں حرام کھا رہا ہوں، میں گالی زبان سے نکال رہا ہوں، میں غلط زبان کا استعمال کر رہا ہوں، کسی کا کیا بگاڑے گا؟ اپنا بگاڑ رہا ہے نا، وہ سب کچھ اپنا بگاڑ رہا ہے، زبان سے جھوٹ بول کے کسی کا کیا بگاڑ رہا ہے؟ اصل میں اللہ نے فرمایا خود اپنا آپ خراب کر رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، یہ کسی کو کیا پر۔ مثال کے طور پہ انسان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گالی ایک گناہ کبیرہ ہے، سباب المسلم فسوق، حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا کبیرہ گناہ، فسق۔ فسق کسے کہتے ہیں؟ بڑے گناہ کو، فسق بڑے گناہ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ گندی زبان ہو جاتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے گالی ایک قسم کا جھوٹ ہے، فلانے کا بچہ تو، حالانکہ وہ تو انسان کا ہے نا، تو نے کسی جانور کا بنا دیا، جھوٹ ہے نا۔ اور آپ کو پتہ ہے جھوٹ سن کے فرشتے کتنے میل دور بھاگ جاتے ہیں انسان کی زبان سے۔ زبان گندی استعمال کرے گا کوئی، اللہ نے فرمایا جو انسان سچ بولے گا اللہ کے ہاں بھی وہ سچا لکھا جائے گا، جو جھوٹ بولے گا اللہ کے ہاں بھی وہ جھوٹا لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کسی کا کیا بگاڑے گا وہ؟
اپنا ہی بگاڑ رہا ہے نا، اپنا بگاڑ رہا ہے، کاروبار کے اندر دھوکہ دے رہا ہے، کسی کا کیا بگاڑے گا؟ ہاں وقتی طور پہ خوش ہو جائے گا، مال آ جائے گا، پیسہ آ جائے گا، لیکن حرام کھائے گا، اپنا خود بگاڑ رہا ہے۔ کوئی نیکی کر رہا ہے اپنے فائدے کے لیے، کوئی نقصان کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، اپنا ہی ضرر ہوگا، کسی کا کوئی نہیں۔ اور اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ کا قانون ہے کہ کل قیامت کا جب دن ہوگا، کوئی گناہ گار کا بوجھ، کوئی گناہ گار کے گناہوں کا بوجھ کوئی دوسرا شخص نہیں اٹھائے گا، پھر کوئی دوسرا شخص نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھائے گا، اپنے کندھوں کے اوپر، اپنے کندھوں کے اوپر خود اٹھائے گا۔ کسی کا کیا کرے گا کچھ؟ دنیا ہے نا، دنیا وہ گزر جانا ہے، یہ خواب ہے، ایک اصل آنکھیں ہم نے مرنے کے بعد کھلنی ہے، اصل آنکھیں ہماری مرنے کے بعد ہی کھلیں گی، اس وقت جا کے جب حساب کتاب دینے، روز محشر میں جا کے پھر تمہیں پتا چلے گا او دنیا تو خواب تھی، ایک خواب تھی دنیا، وقت ضائع کر دیا ہے ہم نے دنیا کے اندر، سمجھ آ گئی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ کا قانون ہے۔ اچھا ایک جگہ پہ آیا تھا پچھلے سورت کے اندر، اللہ نے فرمایا الَّذِينَ صُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اللہ نے پھر ان کو تخویف سنائی کہ کل قیامت کے دن ان کے خود اپنی گمراہی کا وبال بھی ان کے اوپر ہوگا اور دوسرے کے گناہوں کا بوجھ بھی ان کے اوپر۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی نفس کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ بھی بات سمجھ لو، پھر میں کہہ رہا ہوں اس وقت بھی میں نے سمجھائی۔ اصل بات یہ ہے جس نے کسی بندے کو کسی گناہ کے اوپر لگا دیا، اب ظاہری بات ہے اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہے، اور وہ جو گناہ کے اوپر لگا ہے کس کی وجہ سے لگا ہے؟ اسی وجہ سے لگا ہے، تو اس کے گناہ کا بوجھ بھی وہ اٹھائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے رستے سے اس کو کیا کیا ہے؟ روکا ہے، کیونکہ اس گناہ کی تشہیر میں اس کا عمل دخل ہے، اس کی گناہ کی تشہیر میں اس کا عمل دخل، لیکن جس گناہ کی تشہیر میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ گناہ اس کے وہ خود اٹھائے گا، وہ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، وہ گناہ خود اٹھائے گا، کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کے اندر یہ ہے۔ اور دیکھ لو میرے عزیز دوستو، دیکھ لو قرآن پاک، یہ چھوٹے سے 4 حرف ہیں، یہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ، کسی کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، ٹھیک ہے؟ آج لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے خراب ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ کیا بگاڑو گے؟ کسی کو دیکھ کے تم بگڑ جاؤ گے کیا؟ کل قیامت کے دن اللہ تمہارا یہ جواب معقول سمجھے گا کہ یا اللہ میں تو اسے دیکھ کے بگڑا تھا، یا اللہ میں تو اسے دیکھ کے خراب ہوا تھا، میں تو اسے دیکھ کے الٹے رستے پہ چلا تھا؟ کل یہ جواب معقول ہوگا؟ اللہ قبول کر لے گا؟ کبھی نہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ نے فرمایا تو اپنا حساب دے، ظالم تو گمراہ ہوا، تجھے کوئی پتہ نہیں تھا، قرآن نہیں اتارا تیرے لیے، رسول بھیجے، علماء تھے، تو سمجھتا ان کے پاس قرآن تھا تیرے، تو پڑھتا اس کو پاس، بچ جاتا گناہوں سے، لیکن تو نے خود ہی نہیں ہدایت کے رستے کو تلاش کیا، تو خود ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں نیکی کروں، بھلائی کروں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اللہ نے فرمایا یہ بھی قانون ہے کہ ہم جزا اور سزا کے متعلق بھی ہمارا یہ قانون ہے کہ ہم کسی امت کو، کسی جماعت کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ جب ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں، کہ وہ رسول بھیجے، ہم اس کو، وہ جا کے اس قوم کو سمجھائے کہ نہ کرو یہ کام، نہ کرو اللہ کا عذاب آ جائے گا، وہ رسول اس کو سمجھائے، اور پھر وہ قوم نہ مانے، ہم پھر بھی ان کو کیا دے دیتے ہیں؟ مہلت دے دیتے ہیں تاکہ توبہ کر لیں، تاکہ یہ توبہ کر لیں۔ اللہ نے فرمایا جب تک ہماری حجت نہ قائم ہو ہم عذاب نہیں دیتے، ہاں جب ہماری حجت قائم ہو جائے، اللہ کے حکام پہنچ جائے، پھر ہم اس قوم کے اوپر کیا بھیج دیتے ہیں؟ عذاب بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اللہ اکبر، یہ بھی ما قبل سے متعلق ہی ہے پچھلی آیت سے۔ اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں یہ کہ ہلاک کر دیں ہم کسی بستی کو، امرنا مترفیہا، حکم کرتے ہیں ہم، مترفیہا حکم کرتے ہیں ہم، بذریعہ وحی اس کے خوشحال لوگوں کو، حکم کرتے ہیں ہم بذریعہ وحی، کس چیز کا حکم؟ اپنی فرما برداری کا، اپنی اطاعت کا، اس بستی والوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ حکم کرتے ہیں بذریعہ وحی، جو بستی والے مترفی ہے اس کے خوشحال لوگوں کو، لیکن فَفَسَقُوا فِيهَا، پس وہ نافرمانی کرتے ہیں بیچ اس بستی میں، ٹھیک ہے؟ بیچ اس بستی کے وہ کیا کرتے ہیں؟ نافرمانی، یعنی اللہ کے حکم کو قبول نہیں کرتے۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ،
پس ثابت ہو جاتی ہے اوپر ان کے بات، پس ثابت ہو جاتی ہے اوپر ان کے بات کون سی؟ عذاب والی بات ثابت ہو جاتی ہے۔ فدمرناها تدمیرا، اللہ اکبر، پس ہلاک کر ڈالتے ہیں ہم ان کو مکمل طور پر ہلاک کرنا، پھر ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جب بھی کسی قوم کو عذاب دیتے ہیں یوں ہی نہیں دیتے، ظلم نہیں کرتے ہم، پہلے ہم رسول بھیجتے ہیں، پہلے ہم کوئی نہ کوئی اپنا نائب بھیجتے ہیں، ہم اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں، وہ جا کے اس کو سمجھاتا ہے، ٹھیک ہے، اس بستی کے خوشحال لوگوں کو، خوشحال سے مراد اللہ نے فرمایا اپنے نبیوں کے ذریعے ہم دولت مند طبقے کو نیک کاموں کا ضرور حکم کرتے ہیں، دولت مند طبقے کو، جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں نا، ہم ان کو اپنی فرما برداری کا ضرور حکم کرتے ہیں، مگر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ میرے پیغمبروں کی تبلیغ کے اوپر کان نہیں دھرتے، نہ قرآن کی بات سنتے ہیں، وہ کسی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرتے نہیں ہیں، قرآن کی طرف وہ آتے نہیں ہیں، فسق و فجور کے اندر منہمک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہو جاتے ہیں؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب وہ نافرمانی کرتے ہیں فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، میری عذاب والی جو بات ہے وہ ان کے اوپر کیا ہو جاتی ہے؟ پکی ہو جاتی ہے، اب ظالموں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، یا دوسرا ترجمہ اس کا کرو کہ ہم اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، پھر ہم تباہی اور بربادی میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑتے ہم، ٹھیک ہے، ہلاک کر دیتے ہیں ہم، اس کو ہلاک کرنا تدمیرا، مکمل طور کے اوپر ہلاک کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے قہر سے ڈرو خدا کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، یہ بھی پچھلی آیت سے متعلق اللہ نے فرمایا اور کتنی ہم نے برباد کر ڈالی بستیاں نوح علیہ السلام کے بعد، کتنی بستیاں، او مشرکو کتنی ہلاک کر ڈالی ہم نے بستیاں، کوئی عبرت حاصل کر لو، اگر تم نے مسئلہ توحید کو قبول نہ کیا تمہیں بھی میں اسی طرح ہلاک کر دوں گا، برباد کر دوں گا۔ ہم نے کتنی عبرت حاصل کرو۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور کافی ہے تیرا رب سات گناہوں اپنے بندوں کے خبردار، آگے بصیرہ، دیکھنے والا۔ میرے پیغمبر آپ فکر نہ کریں، آپ کا رب کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو، یہ جو شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، کون نیکی کر رہا ہے، کون برائی کر رہا ہے۔ تیرا رب دیکھنے والا بھی اور خبر رکھنے والا بھی ہے، کون دنیا کا طالب ہے، کون آخرت کا طلبگار ہے، اللہ دیکھ رہا ہے سب کو، ٹھیک ہے۔ آگے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ اب ایک سوال کا بھی جواب ہوگا، یہ وہ انسان جو ارادہ کرتا ہے زندگی دنیا کا، عجلنا لہو، ہم جلدی کرتے ہیں واسطے اس کے، تو ہم جلدی کر دیتے ہیں واسطے اس کے، فیہا بیچ اس دنیا میں، ٹھیک ہے، ما نشاء جس قدر جتنا ہم چاہتے ہیں، لمن نرید جس کے لیے چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم ارادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ثم جعلنا پھر کر دیتے ہیں واسطے اس کے جہنم، جو دنیا چاہتا ہے نا، دنیا دیتے ہیں پھر ہم جہنم دے دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، یصلاھا داخل کرتے ہیں اس کو، مذموماً مذمت کیا ہوا، پھر آگے مدحورا دھکیلا ہوا۔ مشرکین کے شبے کا جواب ہے اگر ہم مسئلہ توحید حق ہے نہیں قبول کرتے تو پھر اللہ رزق کیوں دے رہا ہے ہمیں، دولت کیوں دے رہا ہے اگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں؟ جواب دیا اللہ نے فرمایا او ظالموں او بے ایمانو، میں دنیا کے اندر کسی پر اپنی عطا کا دروازہ بند نہیں کرتا، میں نہیں کرتا، دنیا میں روزی سب کو دیتا ہوں، چاہے وہ میرا فرما بردار بندہ ہے یا نافرمان بندہ ہے، میں روزی ہر کسی کو دیتا ہوں۔ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں کہ جو تمہارے ساتھ برا کر جائے تم چلو اس کا کام ہی نہیں کرتے، مدد ہی نہیں کرتے، جا اس نے میرا کام نہیں کیا، میں نہیں اس طرح کرتا۔ میری رحمت ہر کسی کے لیے دنیا میں، کافر کے اوپر بھی برستی ہے، مسلمان کے اوپر بھی، فرما بردار کو بھی میں رزق دیتا ہوں، نافرمان کو بھی میں رزق دیتا ہوں۔ ہاں دنیا کا طالب ہو اس کو بھی، دین کا طالب ہو اس کو بھی، لیکن جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے اوپر ترجیح دے گا، دنیا کی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ہم دے دیتے ہیں اس کو، دنیا دے دیتے ہیں، مال دولت پیسہ بنگلے کار کوٹھیاں دے دیتے ہیں دنیا میں، لیکن پھر کیا کرتے ہیں؟ ہاں ثم جعلنا لہ جہنم، آخرت میں ہم ذلیل کر دیتے ہیں، رسوا کر دیتے ہیں، جہنم کی طرف ہم پھینک دیتے ہیں اس کو، جہنم کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ دیکھ لو خدا کے لیے آیت خود کہہ رہی ہے، پکار پکار کے مسلمان کے دل پہ دستک دے رہی ہے، رزق اللہ نے دینا ہے، عطا کا دروازہ بند نہیں ہے، پیسہ مال اللہ دے گا، جس نے دنیا حاصل کرنی ہے نا پھر آخرت میں کچھ نہیں ہے اس کا، کچھ نہیں ہے آخرت کے اندر اس کا۔ پیسہ لینا ہے لے لو اللہ سے، دعا کرو اللہ یا اللہ پیسے دے مال دے، اللہ دے گا، تمہیں جھولیاں بھر دے گا اللہ تعالیٰ، رزق اللہ تمہارے قدموں کے اندر دولت کو گرا دے گا،
لیکن اللہ نے فرمایا پھر آخرت کے اندر ذلیل رسوائی ہو جاؤ گے تم، وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا تمہارا، رحمت خدا سے تم محروم ہو جاؤ گے، عذاب جہنم کے سوا وہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر کس طرح اللہ کہہ رہے ہیں، یصلاھا داخل کریں گے مزمت کیا ہوا، مزمت، پھر مدحورا دھکیلا ہوا، اللہ اکبر۔ اور جس طرح ایک قیدی کو پکڑ کے جیل کے اندر دھکیلتے نہیں ہیں، سلاخوں کے پیچھے دھکا دے کے مارتے، اللہ نے فرمایا فرشتے دربان اسی طرح دھکا دے کے تمہیں دھکیل کے تمہیں جہنم میں پھینکیں گے۔ جاؤ ظالم، تمہیں تو اپنے رب کی پرواہ نہیں تھی نا، دنیا میں نہیں چاہتے تھے ہمیں رب مل جائے، اللہ مل جائے، اللہ کا رستہ مل جائے، جاؤ جہنم میں اسی طرح جاؤ مرو۔ تم نے یہاں جنت کے اندر جا کے کیا کرنا، یہاں رہ کے جاؤ جہنم کے اندر، دھکیل دیں گے فرشتے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ سبحان اللہ، بشارت وہ انسان جو ارادہ کرتے آخرت کا، وہ انسان جو ارادہ کرتے آخرت کا، وَسَعَى لَهَا، اور کوشش کرتا ہے واسطے اس کے، سعیہا کوشش اس آخرت کی، آخرت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور درا حال یہ کہ وہ ایمان والا ہو۔ یہ قید اس لیے لگائی کہ نیک عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ بس یہی وہ لوگ ہیں کوشش ان کی قدر کی ہوئی۔ اللہ نے فرمایا جو آخرت کا ارادہ، آخرت مجھے حاصل کرے گا، مجھے راضی رکھے گا، کل قیامت کے دن اس کی اسی آخرت کی کوشش کو میں قدر کروں گا، اس کی اس کوشش کی قدر کروں گا، اس کی عبادت کی قدر کروں گا۔ مشکورہ شکر سے ہے، شکر کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو یہ نہیں کرنا کہ شکر کرنے والا اللہ، نہیں، قدر کرنے والا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ قُلْ لَن نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ اللہ اکبر، یہ بھی سمجھ لے، مدار مقبولیت دنیا نہیں، اللہ نے فرمایا کسی کو میں رزق دے دوں، پیسہ دے دوں، یہ مدار مقبولیت نہیں، یہ نہ سمجھو میرے نزدیک وہ پسندیدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اور ہر ایک کو، موحد ہو مشرک ہو، کلن ہر ایک کو، نمدو ہم دیا کرتے ہیں، ہاؤلائی ان کو بھی، وہاؤلائی اور ان کو بھی، یعنی اپنے مقبولین کو بھی اور غیر مقبولین کو بھی دیتے ہیں، من عطاء ربک، عطا تیرے پروردگار سے، یعنی دنیا دیتے ہیں ہم، مقبولین کو بھی، نیکوں کو بھی، بدکاروں کو ہم دنیا دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور نہیں ہے عطا دنیاوی تیرے رب کی روکی ہوئی کسی پر، اور رزق، پیسہ، دنیا، مال، یہ کسی کے اوپر نہیں ہے روکا ہوا، یہ مقبولین کو بھی، نیک، بدبخت، جاہل، عالم سب کو ملتے ہی ہے، لیکن آخرت یہ اسی کو ملتی ہے جو مخلص ہوتا ہے، جو آخرت کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھو اللہ نے خود فرمایا ہے، اللہ نے خود فرمایا کوشش کرنی ہے آخرت کی، سعی کا لفظ ہے نا، جو کوشش کرتا ہے، کوشش کس کی؟ اب ہم یہی دعا کرتے رہیں گے، یا اللہ یہ کام کرنے کی توفیق دے، یہ بھی توفیق دے، یہ بھی توفیق دے۔ پہلے کوشش کرو گے تو پھر ہی توفیق ملے گی نا، پہلے دل کے اندر جذبہ رکھو گے کسی کام کا، پھر ہی اللہ توفیق دے گا۔ جب جذبہ ہی نہیں رکھنا، ارادہ نہیں کرنا، پھر توفیق کس طرح ملے گی؟ جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ یہ دعا مانگ کے جائیے گا، چائے کا بھی انتظام ہے، اس کو بھی ذرا نوش